السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 46 تک 26 آیتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ لیں گے تلاوت کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد مختصر سی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے تعلق سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ان سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ ان سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلایا اور انہیں ان سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو ترجمے آپ کے سامنے آئے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو جائے۔ توحید الوہیت، پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے، پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ایک سورہ بھی لے آئے، آدھی سورہ بھی لے آئے، 10 سورتیں بھی لے آئے، پورا قرآن لے آئے،
لیکن کسی نے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خلاصہ۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین معجزہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ جہنم آج بھی موجود ہے اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ اور جنت کے تذکرے کے بعد جہنم کا تذکرہ، برے لوگوں کے تذکرے کے بعد اچھے لوگوں کا تذکرہ اور اچھے لوگوں کے بعد برے لوگوں کا نام لیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے تعلق سے ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کے لیے تھا۔ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے، تو سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ کوئی عزت کے لیے کسی کو سجدہ کرے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آدم و حوا کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ پھر کہا گیا یہودیوں کی کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے، اور جب لوگوں کو سمجھائے تو اپنے آپ کو بھول نہ جائے، یعنی خود عمل کرے، نیکی کی طرف آئے۔ اور پھر اخیر میں نماز کے بارے میں اور صبر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے۔ لوگ بولتے ہیں جی گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، تو بھائی گھبراہٹ ہے تو نماز پڑھیے، آپ کی گھبراہٹ ختم۔ پھر اسی طرح صبر کا ذکر ہے۔ صبر سب سے اہم چیز ہے، تکلیف پر صبر۔ پھر برائی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم کو نہیں کرنا، صبر کرنا ہے بھائی۔ پھر اسی طریقے سے مصیبت پر صبر، اور اچھائی کرنے کا من نہیں کرتا لیکن آپ کو کرنا ہے اچھائی، تو یہ صبر۔ تو صبر کی بھی 3 شکلیں بنتی ہے۔ تو بتایا گیا اس کا پورا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ پہلے آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، نیک لوگ یہ ہیں۔ پھر اسی طرح کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ کیوں؟ اسی نے تمام چیز کا انتظام کیا ہے، تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کیا انعام کیا ہے۔ بہت سارے انعامات، آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نہیں گن سکتے۔ ایک سمندر کیا، 7 سمندر مل جائیں، سب سیاہی ہو جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کس طریقے سے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ آپ غور کر لیں، دیکھ لیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا، بلند والا پہاڑ دیکھیے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ جو ہے جتنا اونچا آپ کو لگ رہا ہے اتنا ہی نیچے گڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ندی اور نالے نکالے ہیں۔ آپ غور کریں، میٹھے پانی کا سمندر، کھارے پانی کا سمندر، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہے، آدمی اس پر غور کر لے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 پر غور کیجئے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے لیے بنایا۔ اب دیکھیے زمین کے اندر ٹھہراؤ کیسے ہے؟ پہاڑ کی وجہ سے، وہ کیل ہے، میخ ہے، اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ورنہ زمین ہلتی رہتی۔ پھر کہا آسمان کو چھت بنایا، کیسا چھت ہے؟ آپ غور کریں، کیا اس میں کوئی کھمبا لگا ہوا ہے؟ کوئی کھمبا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں۔ ہم اور آپ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، کتنے کھمبے لگاتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ارے اپنی صورتوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں کتنی پیاری بنائی ہے اور تم لوگوں کو بہترین رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر یہ ذکر ہو گیا کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی طرف نہیں جانا۔ حدیث پر غور کریں، سب سے بڑا گناہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4477، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایُّ ذنب اعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے خطاب فرمایا
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس جیسی ایک سورہ ہی لیا. شہداءکم، اپنے مدد کرنے والے سب کو بلا لو. فصحاء، بلغاء یعنی زبان کے جاننے والے سب جمع ہو جائیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. چیلنج ہے اور اعجاز ہے. قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 کہ انسان اور جنات سب مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ان جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں. تو قرآن کریم معجزہ اور چیلنج ہے. اس کے اندر باطنی، لفظی، معنوی سب اعتبار سے اعجاز پایا جاتا ہے. آگے ذکر ہوا کہ انسان اور پتھر جو ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں. پتھر سے مراد کیا ہے؟ پتھر سے مراد گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہے کہ گرم ہونے کے بعد بہت زیادہ تیزی اس کے اندر آ جاتی ہے. یا اس سے مراد یہ بھی ہے، ان پتھروں سے مراد کہ مشرکین جن کو پوجتے ہیں وہ پتھر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آپ ایک آیت پر غور کر لیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 98 انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کے ایندھن ہیں. اعدت للکافرین، جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جہنم آج بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے. گرمی جو زیادہ ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ جہنم ہی کا تو بھاپ ہے نا جو باہر نکلا ہے. آپ غور کریں ایک حدیث میں، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3260، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، چنانچہ عرض کی اے میرے رب، میرے اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں دو سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی، جس کی وجہ سے تم سخت گرمی اور سخت سردی محسوس کرتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 25 پہ غور کیجئے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. جہنم کا تذکرہ ہو گیا، کافروں کا تذکرہ ہوا، اب مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں. ایمان اور عمل صالح. اب آدمی بولے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، صدقہ و خیرات ہی نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہی نہیں. جی نہیں بھائی، دونوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جس کا ایمان اللہ پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ نیک کام کرنے میں اتنا ہی آگے ہوگا، اور جو نیک کام کرنے میں آگے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ بھئی اسی طریقے سے وہ حلال کمائے، حلال کھائے. تو میرے بھائیو، ناظرین اکرام، تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے. جنت کے اندر پھلوں کی مشابہت بیان کی گئی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جیسے سیب ہے، کیلا ہے، تمام پھل آپ مراد لے لیجئے، وہاں بھی ہے، سیب ہے، کیلے ہیں، ناشپاتی ہے، انناس ہے، جو بھی آپ مراد لیں، وہ ہے تو نام کے اعتبار سے، لیکن مزے کے اعتبار سے الگ ہے. نام ویسے ہی لگتا ہے لیکن مزہ وہاں کا نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے محسوس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 27 کے درمیان یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جب دو مثالیں بیان کی تو اب ان لوگوں نے کہا ارے اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، اس سے بھی چھوٹی چیز ہو. اللہ کو کوئی روک سکتا ہے مثال دینے سے؟ بھائی جس کا بھی اگزامپل دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کون ہے روکنے والا؟ کوئی روک نہیں سکتا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثال بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو، تمام کے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو غور سے. تم جن کو پوچھ رہے ہو کیا وہ مکھی پیدا کر سکتے؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر ان پر جا کر بیٹھ جائے تو اپنی مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے. اگر کوئی چیز لے کر بھاگ جائے، جیسے مٹھائی وغیرہ رکھی ہے، کوئی چیز رکھی ہے، تو وہ مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے. جو چیز لے کر بھاگ جائے اس کو بھی پکڑ نہیں سکتے. تو آپ ہی بتاؤ کیا تمہاری تکلیف دور کر دیں گے؟ تو اللہ نے مثال بیان کی یہاں مکھی کی. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی
کی مثال بیان کی۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مان رہے ہیں، مددگار تسلیم کر رہے ہیں، مکری کی طرح ہے۔ اس نے گھر بنائی اور سب سے کمزور اور بودا گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہے۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے؟ کاش کہ وہ لوگ جان جاتے۔ ان لوگوں کو جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کیوں غور نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پوج رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک 10 آیتوں میں فرشتے، آدم، ہوا اور ابلیس کا تذکرہ ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرے تو دوسرا آئے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے، وہ دنیا کے نظام کو چلائے، اس کے بعد پھر دوسرا آئیں گے، وہ نظام کو چلاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیوں پیدا کیا؟ ہم جانتے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ بالآخر فرشتوں نے یہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہم کو سکھایا، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھا دیا، تمام چیز کا علم دے دیا۔ تو انسانوں کو جو فضیلت حاصل ہے نالج کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم عورات تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، نالج میں بہت پیچھے ہیں، علم میں بہت پیچھے ہیں۔ آگے بڑھیے، انسان کو بڑا مقام ملا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام گنا دیے، فرشتے گنا نہ سکے۔ پھر دوسرا مرتبہ ملا، ان کو مقام ملا، فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو سجدہ کروایا، ان کے مقام و مرتبے کو بڑھایا، آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اونچا کیا۔ وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیم کے لیے تھا۔ ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50، وہ جناتوں میں سے ہے اور اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، تو وہ تغلیباً داخل ہے۔ یعنی اگر 9 لوگ ایک ہی طریقے کے ہوں اور 10واں آدمی کوئی دوسرا رہے تو حکم میں وہ بھی شامل ہے، تو تغلیباً من باب تغلیب وہ بھی شامل تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے ٹھہرایا، اور اس کے بعد جب درخت کا پھل کھا لیا، کیسے کھائے پتہ نہیں، وہ درخت کیسا تھا، وہ درخت کیسا تھا، کس چیز کا تھا پتہ نہیں، قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا، جی نہیں، کہاں سے دلیل آ گئی آپ کے پاس؟ اب درخت جس کا بھی رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ، بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اور پوتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر انعامات کیے، پتھر سے پانی نکالا، آسمان سے من و سلوہ اتارا، پھر آل فرعون سے ان کو نجات دی، انبیاء اور رسول اسی کے اندر بھیجے۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ نیکی کا حکم دیتے تھے دوسروں کو اور خود عمل نہیں کرتے تھے، پھر وہ آیتوں کو بیچ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی قیمت پر بیچنا، یعنی زیادہ قیمت مل جائے تب بیچنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے وہ سودا کر لیتے تھے، تو منع کیا جا رہا۔ آخر میں یہ بات ختم ہوئی کہ نماز کی بڑی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 1319، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ تو نماز سے جڑیے، صبر سے کام لیجیے، سب سے اہم چیز ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض یعنی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی،
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی
اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، امت محمدیہ بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ بنو اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی ان کے زمانے میں حاصل تھی، لیکن آج حاصل نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم لوگ بہترین امت ہو۔ تو امت محمدیہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین امت ہے۔ خلاصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، قوم فرعون سے نجات دی، اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ تو غور کرنا چاہیے تھا ان کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، وہاں سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی، فدیہ نہیں چلے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ وہاں ہر آدمی اپنے اپنے لیے ترسیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے پوجنے کا یہ سلسلہ۔ پھر اسی طرح یہ حل ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم لوگ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بے ہوش کر دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا، یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ اب جب فتح حاصل ہو گئی ان لوگوں کو، وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، جنگل میں بھٹکتے رہے۔ پھر یوشع بن نون جو نبی تھے ان کے ساتھ نکلے، قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی، جیت حاصل ہوئی، فتح حاصل ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہاں بھی ہٹ دھرمی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، بلکہ وہی کہتے رہے کہ ہم کو دانا چاہیے، حبۃ فی شعیرۃ، بھئی ہم کو دانا چاہیے، گندم چاہیے، یہ مطالبہ کرنے لگے۔ پھر منع سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتارا، اور 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہا دیے۔ تکبر کی بڑی حد ہو گئی، یہودیوں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلت طاری کر دی گئی ہے، محتاجگی ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، مختصر سی تفسیر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد پر کیا تھا، جیسے انبیاء اور رسول انہی کے اندر آئے، کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کے زمانے کے لوگوں پر، ان یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کے مقام کو بڑھایا، اتنا بڑا انعام کیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں نبیوں کو بھیجا، اور تم لوگوں کو بادشاہ بنایا، اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ امت محمدیہ سب سے افضل ہے۔ پھر آیت نمبر 48 پر غور کیجئے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے، اللہ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بڑی سختی ہوگی، بڑا لمبا عذاب ہوگا، اسی سے ڈرایا جا رہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، بولتے ہیں ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہم اور آپ اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے بال بچوں کو بنائیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہ بنائیے۔ بال بچوں کو اگر اچھا بنا لیں گے تو وہ لوگ خود اپنے لیے بنا لیں گے۔ آپ اپنے لیے بنائیے کہ کل مرنے کے بعد کیا چیز سے آپ کا فائدہ ہوگا، وہاں کیا چیز سے آپ کو نقصان ہے، اس سے بچیے۔ اس لیے ذرا غور کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 37، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی شان پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 49 اور 50 میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ یاد تو کرو، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا، اس کے اندر راستہ بنایا، یہ بحر قلزم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستہ ان لوگوں کے لیے بنا دیا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا فرعون، روم کے بادشاہ کو کہا جاتا قیصر، ایران اور فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے کسریٰ، یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں تبا، حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں نجاشی۔ تو یہ ایک لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کو رامیس بولتے ہیں یا راماسیس کہتے ہیں، لیکن فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے اندر حکومت کرنے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اور یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2004، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے فرأى الیہود، تو یہود کو دیکھا، تصوم یوم عاشوراء، کہ وہ عاشورہ کا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فقال، تو کہا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی ہے۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانا احق بموسیٰ منکم، تو میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ وامر بالصیام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک رہوں تو میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تو 2 روزے رکھ لیے جائیں، بہت ثواب کا کام ہے۔ آگے آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 53 میں ہے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ارے یاد تو کرو میرے احسان کو، جب تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ نے معاف فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد توریت ہے۔ فرقان، وہ چیز جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ گو پرستی کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون سے ان لوگوں کو نجات مل گئی۔ بنو اسرائیل جو ہے وہ جزیرہ نمائے سینا پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے اپنے پاس 40 دن کے لیے بلایا۔ تو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے بچھڑے کی پوجا شروع کروائی، اور بنو اسرائیل یعنی یہودی لوگ بچھڑے کی پوجا پر آ گئے اور ان لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ آیت نمبر 54 میں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گے، اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں تلوار رکھیں گے اور ان لوگوں کو ماریں گے۔ بالآخر ویسا ہی ہوا، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ان کے ہاتھ میں تلوار، اور جن لوگوں نے پوجا کی وہ لوگ نیچے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا، اندھیرا چھا گیا اور ان لوگوں نے قتل کیا۔ کہا جاتا ہے 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے گئے تھے کوہ طور پر، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے اور ہم دیکھ لیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ لوگ سب مر گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ لوگ سب زندہ ہو گئے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 57 میں، بادل کا سایہ اور من و سلوہ کا نزول۔ یہ لوگ جب میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے تو وہاں بادل سایہ کیے ہوا تھا۔ من اور سلوہ وہ کھانا ہے جو آسمان سے ان کے لیے اترتا تھا، پکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں انسان بھی کتنا ناشکرا ہے، نعمت ملی ہوئی ہے، بہترین کھانا مل رہا ہے، ان یہودیوں کو ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی کہ بس اوپر سے کھانا آ جاتا، ان کو صرف کھانا تھا۔ من کسے کہتے ہیں؟ من کہا جاتا ہے وہ اوس جو درخت یا پتھر پر گرے اور شہد کی طرح بالکل میٹھی چیز تھی وہ، اور وہ گوند بن جاتی تھی، یا شہد یا میٹھا پانی، اسی کو کہا جاتا ہے من۔ کھمبی کو بھی جو من کی ایک شکل ہے۔ پھر اسی طرح سلوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتارا، یہ بٹیر کی شکل کا ایک چڑیا ہوا کرتی تھی، جو چڑیا آتی تھی اور وہ لوگ اس کو حاصل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ ایک دن کہا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ بھائی 2 دن کا لے سکتے ہیں، جیسے جمعہ سنیچر یا سنیچر اتوار کا، کیونکہ ہو سکتا ہے سنیچر کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا تھا، تو وہ لوگ 2 دن کا لے لیتے تھے، یعنی جمعہ کے دن 2 دن کا لے لیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ لے لیتا تو وہ کھانا بدبو کرنے لگتا، جہاں جن لوگوں نے ہوشیاری ماری ان کا کھانا ہی خراب ہو گیا، اس لیے زیادہ نہیں لینے کا، اتنا ہی لینا جتنا ان کو ضرورت پڑ جائے۔ آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کے اندر بیان کیا گیا، یہودیوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ شکر بجا لانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی جب تم لوگ جیت حاصل کر لو تو اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین کا شہر بیت المقدس ہے، وہاں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تم لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا شہر میں، اور حتتن کہو، ان لوگوں کو کہا گیا کہ حتتن کہو کہ اللہ تو معاف فرما۔
لیکن ان لوگوں نے گندم کی بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے، حتتن نہیں کہا، ہنتتن کہا، بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہاں بھی ان لوگوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ شروع سے رہا ہے، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتی رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو کہنا اے اللہ تو معاف فرما۔ 40 سال جنگل میں گزارنے کے بعد یوشع بن نون جو ان کے نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ نکلے، راستے کے اندر ایک علاقہ ان کو فتح کرنا تھا۔ کہا گیا تھا جب یہ علاقہ فتح ہو جائے تو آپ اپنے شہر میں داخل ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ علاقہ جب فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی کچھ دیر کے لیے روک دیا، سورج جو ڈھلنے والا تھا روک دیا تاکہ ان لوگوں کو فتح مل جائے اور یہ لوگ جیت حاصل کر لے۔ سورج کو روکا اللہ نے، اتنا انعام کیا ان کے اوپر، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی وہی کہتے رہے ہم کو گندم چاہیے، وہ من اور سلوا کھا کھا کے وہ لوگ تھک گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے خشوع و خضوع کا اظہار کرے اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو، لیکن ان لوگوں نے مخالفت کر دی۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب یہ طاعون کی جو بیماری ہے نا، پلیگ کی بیماری کہا جاتا ہے، یہ عذاب ان پر نازل ہوا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2218، ان ھذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلکم، کہ یہ درد اور یہ بیماری رجز ہے جو تم سے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھیجا تھا، تو سخت قسم کا عذاب تھا ان لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے غلطیوں پر پکڑتا ہے، بہت مرتبہ مہلت دے دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا اور کہا ثم بقي بعد بالارض فيذهب المرة ويأتي الاخرى فمن سمع به بعرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بعرض فهو بها فلا يخرجنه الفرار منه۔ کہا جا رہا ہے جہاں طاعون کی اور پلیگ کی بیماری پھیل گئی ہے وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے اور ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ جس شہر میں یہ پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں سے مت نکلو، بھاگو نہیں، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا بیماری لگنا تبھی لگے گی، نہ بھاگو نہ اس شہر میں آؤ، یہ سب تقدیر کا ایک فیصلہ ہے۔ یہ پھیلنے والی بیماری ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور آدمی کو جہاں ہے وہ وہیں رہے، دوسرے شہر میں نہ جائے جہاں وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔